اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاحال مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے جوان اور طاقتور تھے۔ مشرکین کی صفوں سے نمودار ہوئے اور للکارنے لگے، کوئی ہے جو میدان میں آئے؟ یہ آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر کی طرح فوراً اٹھے اور اس للکارنے والے شخص کی طرف جانے لگے تاکہ اس کا مقابلہ کریں، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ نہ جائیں، اے ابوبکر، آپ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، جب آپ کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی لڑائی میں مشرکین کے ساتھ شریک تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھے تھے تو اپنے والد سے کہنے لگے کہ بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تھی۔ اس وقت آپ کو نشانہ بنانا میرے لیے بہت آسان تھا، لیکن میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اگر تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا اور ضرور قتل کرتا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک جماعت کی شکل میں ایک وفد عبد القیس مدینہ منورہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ان کی زبانوں سے حکمت کی باتیں نکلنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کوئی لغو بات کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر التفات فرمائی اور معتجبانہ انداز میں پوچھا، اے ابوبکر صدیق، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی اور سمجھی ہے جو انہوں نے کہی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا اور اس شخص نے جو بات کہی تھی اس کا رد کیا اور جواب بھی خوب دیا۔ اس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور دعا دی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے رضوان اکبر کی نعمت عطا ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضوان اکبر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ امر دشوار گزار ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کی خوشبو سونگھے بغیر ہی مدینہ واپس چلے آئیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوختہ دل کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اے ابوبکر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں کمزوری کیوں اختیار کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان اور اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شخص، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے مددگار ہیں، تم آخری دم تک ان کے دامن سے وابستہ رہو، خدا گواہ ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
دوزانوں ہو کر بیٹھے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر ان کا جی خوش ہو گیا اور وہ واپس پلٹ گئے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ جب لوگ مقام بیداء میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اس ہار کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ٹھہر گئے جبکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ اسی دوران کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ کہہ دیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی روک دیا۔ لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی چشمہ آب ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھرے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے ہیں اور گہری نیند سو رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان کے پہلو میں مارنے لگے اور ان کو یہ کہتے ہوئے ڈانٹنے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا۔ لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ پہاڑ پر پانی کا کوئی چشمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتاب اور ملامت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور حال یہ تھا کہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ سب نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن الخصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے آل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کھڑا ہوا تو اس کے نیچے سے وہ ہار مل گیا۔